ناپاک جانور اگر آپ کے کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو وہ آپ کا کپڑا اس طریقے سے ناپاک نہیں ہو جائے گا جب تک کہ اس کی کوئی ناپاکی آپ کے بدن پہ نہ لگے. جیسے اگر مان لیجیے کتا ہے بھیگا ہوا ہے, وہ ٹچ کر گیا تو جہاں کپڑے میں ٹچ کر گیا اس کو دھل لیجیے, لیکن سوکھا ہے اور ٹچ کر گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں, اس سے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوا ہے, چیل ہے, وغیرہ وغیرہ. قبرستان کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قبرستان کی زمین ہے لیکن وہاں پہ قبر نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں. جیسے کچھ قبرستانوں میں نے دیکھا کہ مصلی الگ ہوتا ہے, جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ سے اسپیسیفک جگہ ہوتی ہے. اگر ایسی جگہ ہے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر وہاں پہ قبریں موجود ہیں اور وہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تب تو یہ مناسب نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. 1 بیگھہ زمین. آج کی تقریر کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور سننے کے لائق ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لعنت. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے کسی کا دور ہو جانا. اسی لیے ہم جب ابلیس کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابلیس لعین. ابلیس وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے آگے سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس حالانکہ فرشتہ نہیں تھا, جن تھا, مگر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اس لیے جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا مگر اس نے سجدہ نہیں کیا. قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. اللہ نے فرمایا ابلیس, جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور جس کو میں نے سجدہ کرنے کا تم کو حکم دیا تھا, اے ابلیس تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ تم نے آدم کے آگے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ام استکبرتا, اے ابلیس کیا تو بہت بڑا گھمنڈی اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ کیا تو بہت گھمنڈ کر رہا ہے؟ کیا تو اہنکار کر رہا ہے؟ کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ ام کنت من العالین, یا تو بہت بڑا ہو گیا ہے, تو بہت اونچا ہو گیا ہے, تو اللہ کے حکم کو بھی نہیں مان رہا ہے. ابلیس نے جواب دیا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہا اے اللہ میں آدم کے آگے کیوں سجدہ کروں؟ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا. اے اللہ آگ کا کام تو اوپر جانا ہے اور مٹی کا کام تو نیچے جانا ہے, مٹی تو پاؤں کے نیچے ہوا کرتی ہے. اے اللہ جب آدم سے میں بہتر ہوں تو میں آدم کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ میں نہیں کروں گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی نے لاجک اور قیاس پیش کیا تھا تو وہ ابلیس تھا. اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اب کوئی لاجک نہیں چلے گی میرے بھائی. دین لاجک کا نام نہیں ہے, دین قرآن و سنت کا نام. اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف احق بالمسح. حضرت علی کہتے ہیں اگر دین کی بنیاد لاجک پر ہوتی, اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر جب ہم مسا کرتے ہیں تو موزے کے نچلے حصے پر مسا کرتے, اوپر نہ کرتے. گندگی تو نیچے لگی ہوتی ہے, گرد و غبار تو نیچے لگا ہوتا ہے, ڈسٹ تو نیچے لگا رہتا ہے, مگر ہم اوپر مسا کرتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین کی بنیاد لاجک پر اور عقل پر نہیں ہے. دین عقل, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد اب عقل نہیں چلانا ہے. سب سے پہلے اگر عقل چلائی تھی تو ابلیس نے چلائی تھی.
کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کے آگے؟ میں آگ سے پیدا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابلیس، جب تو نے میرا حکم نہیں مانا تو نکل جا تو جنت سے، اور تو نکل جا فرشتوں کے پاس سے، اور تو نکل جا میری رحمت سے۔ آج کے بعد تو شیطان رجیم بن گیا، تو شیطان مردود بن گیا۔ جب بھی دنیا تیرا نام لے گی تو شیطان رجیم کہے گی، شیطان مردود کہے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور اے ابلیس، اب قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی، تو میری رحمتوں سے دور رہے گا۔ اب قیامت تک تو میری رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے میری رحمتوں سے دور ہو گیا۔ تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، شریعت میں گناہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ اور ایک ہوتے ہیں بڑے گناہ۔ چھوٹے موٹے گناہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ صغیرہ، اور بڑے گناہوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کبیرہ۔ اب کبیرہ گناہ کی پہچان کیا ہے؟ بہت ساری پہچان ہے، اس میں ایک پہچان یہ ہے کہ جس گناہ کا نام لے کر کے لعنت کی گئی ہو، قرآن میں حدیث میں جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو اس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت، تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات اور سمجھ لو، لعنت